السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عورتوں کی ایسی 16 تکالیف کا ذکر کریں گے جو ازل ہی سے عورت کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور عورت جو مرضی کر لے ان 16 تکالیف سے عورت کو گزرنا ہی پڑے گا۔ ان 16 تکالیف کو ذکر کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتی ہوں کہ عورت کے متعلق کچھ فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں کے متعلق رویہ کیسا تھا بیان کر دوں تاکہ عورتیں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح بے تکلف، پر لطف اور دوستانہ تعلقات تھے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا کے گھر میں تھے اور ان کی باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حلوہ پکایا اور حضرت سودا کے گھر پر لائیں اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات گراں لگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میرے یہاں باری کا دن تھا تو پھر یہ حلوہ پکا کر کیوں لائیں؟ اس لیے انہوں نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پر مل دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں آیا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم بھی بدلے میں اسی کے بقدر برائی کرو، لہذا بدلہ میں تم بھی ان کے منہ پر حلوہ مل دو۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مل دیا۔ اب دونوں کے چہرے پر حلوہ ملا ہوا ہے اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو منہ دھونے کو کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب موٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کھیل دکھانے کے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے۔
یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح و رخصتی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جانے کے بعد بھی میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری سہیلیاں بھی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کھیل چھوڑ کر گھر کے اندر چھپتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میرے پاس بھجوا دیتے اور میرے ساتھ کھیلنے لگتیں۔ حضرات انبیاء اہل خانہ کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہیں، انہیں سردی لگی اور وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ پروردگار کو پسند آیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، کبھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے، گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں معمولات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اپنی بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑے سی لیتے، اپنی خدمت خود کر لیتے، اپنے جوتے سی لیتے اور وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ پوری صنف نازک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین برتاؤ کا حکم کیا۔ قبل از اسلام عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگوار باور کیا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے خود اس کی منظر کشی کی ہے۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس برائی کی خوشخبری کے سبب جو اسے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عورت کو جینے کا حق دیا اور اس کو معاشرہ میں بلند مقام عطا کیا، بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگہداشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا یہ ان کے پاس رہے وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرا دیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی، وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان دو بیٹیوں کی کسی معاملہ کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کا حکم دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی کمی، کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو درگزر کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفعت رکھ دے۔ اسی کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر
اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو کیر و مذلت سے نکال کر عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف و نازک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز و عمل تھا۔ آخر میں 16 تکالیف جو عورت کے مقدر میں ازل سے ہی لکھ دی گئی ہیں، سماعت فرمائیں۔ روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عورتوں پر 16 تکالیف مسلط فرمائیں۔ نمبر 1، ماہواری حیض۔ نمبر 2، پیدائش کے وقت درد زا۔ نمبر 3، اپنے ماں باپ سے جدا ہونا اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ زوجیت کا تعلق رکھ کر زندگی بسر کرنا۔ نمبر 4، نفاس، وہ خون جو بچہ جننے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ نمبر 5، طلاق کا اختیار ہر وقت مرد کو ہے۔ نمبر 6، میراث میں عورت کا حصہ مرد سے کم ہے۔ نمبر 7، جمعہ، عیدین اور جنازے کی نماز مردوں پر فرض ہے۔ نمبر 8، مرد کے لیے جائز ہے کہ ایک ساتھ 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھے اور عورت صرف ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ نمبر 9، عورت کا اعتکاف صرف اپنے گھر میں ہو سکتا ہے، مسجد میں نہیں۔ نمبر 10، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ نمبر 11، عورت کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی رشتہ دار محرم کو ساتھ لیے سفر کرے۔ نمبر 12، عورت کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور وہ کفار سے جہاد کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے ان میں سے کوئی بات ضروری نہیں۔ نمبر 13، عورتوں میں امیر، حاکم اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں۔ نمبر 14، اجر و ثواب کے 1000 حصے ہیں جن میں سے عورت کے لیے صرف ایک ہے اور باقی مردوں کے لیے ہیں۔ نمبر 15، بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہوگا۔ نمبر 16، شوہر کے مرنے اور طلاق پانے کے بعد عدت پوری کیے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔